جیسا کہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کل ہمارا ٹیسٹ ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اسی کو پریپیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں ایک مرتبہ ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہم نے یہ کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کورس۔ تو سب سے پہلے ہم نے حروف الہجا کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے اکثر علماء کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک 29 ہے۔ جن کے نزدیک 29 ہے وہ الف اور حمزہ کو الگ ایکسکیوز می میم، جی میم یہ جو ہمارا سیکنڈ گرینڈ ٹیسٹ ہوگا یہ اسٹارٹنگ سے ہی ہوگا جو ہم نے فرسٹ لیکچر سے پڑھا تھا، یا جو فرسٹ ٹیسٹ کے بعد سے ہم نے بالکل پڑھا تھا؟ نہیں، بالکل اسٹارٹ سے ہوگا، جی اوکے میم۔ اسٹارٹ سے ہوگا، اوکے۔ تو جو 29 سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ اور الف دو الگ الگ حرف ہیں، جبکہ جو 28 کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الف کس صورت میں حمزہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ حرکات 3 ہیں، زبر، زیر، پیش، یہ بنیادی حرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ایک ضد ہے، مطلب ان کا ایک اپوزٹ ہے علامت سکون، جسے جزم بھی کہا جاتا ہے۔ جب الف کے اوپر ان بنیادی حرکات میں سے کوئی حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ عربی کا ایک لفظ حرکات اور الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے عربی کا کوئی بھی لفظ ہے، فار ایگزامپل قرآن ہے، تو قرآن ورڈ میں دیکھیں حروف بھی ہیں حرکات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی کا ہر لفظ حروف اور حرکات کا مجموعہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف، حرکات اور علامت جزم کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، بامعنی، بے معنی۔ بامعنی لفظ وہ ہے جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، اور بے معنی لفظ وہ ہے جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم جس کی جمع مکسر اسماء، فعل جس کی جمع مکسر افعال، اور حرف جس کی جمع مکسر حروف آتی ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم کلمے کی جو فرسٹ ٹائپ ہے اسم، اس کو پڑھ رہے تھے۔ اسم کا لغوی معنی ہے نام، اور اسم کی ہم نے 3 کیٹیگریز پڑھی تھی، ناموں کی کیٹیگری، ضمائر کی کیٹیگری، اور صفات کی کیٹیگری۔ ناموں میں آتے ہیں کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی کام کا نام، یہ سب اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ضمائر، جس میں انا، میں، انتا، آپ، یعنی جو کسی بھی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضمائر ہوں گے۔ اس کے بعد صفات آتی ہیں، صفات میں ہمیں پتہ ہے کسی کی اچھائی یا برائی، خوبی یا خامی، رنگوں کے نام، اور کسی بھی کام کو کرنے والا، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کو زیادہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری، کسی کے موازنے میں زیادہ کرنے والا، جیسے زید حامد سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، تو زیادہ سجدہ کرنے والے کے لیے اسجد کا ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسجد کیا ہوگا؟ اسجد ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، جو موازنہ کرنے کے لیے آئے، اور جو کسی کی مطلب کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کے لیے جو لفظ آئے وہ بھی صفت ہوگا، جیسے زید بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، تو ہم یہاں پر اب جب کہتے ہیں نا بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، ہم یہاں پہ زید کو ساجد نہیں کہیں گے، اچھا ساجد بھی نام ہوتا ہے لیکن ابھی ہم عربی کی صفات کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ ساجد مطلب سجدہ کرنے والا۔ اگر کہیں کہ زید سجدہ کرنے والا ہے تو ہم یہاں پہ یعنی زید کے لیے ساجد کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے تو ہم اس کے لیے سجاد کا ورڈ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساجد، سجاد، اسجد،
یہ تینوں صفت ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جس کے لیے کام کیا جا رہا ہو وہ بھی صفت ہوتا ہے، جیسے مسجود، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اسم کو 4 اعتبارات سے پہچاننے کے بعد ہم جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے جنس۔ جنس کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں 2 چیزیں آنی چاہیے۔ جنس مطلب جینڈر، وہ ہمیں پتہ ہے مذکر یا مؤنث ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے مؤنث کی کیٹیگری کو پڑھا، اور پھر ہمارے سامنے جو بھی اسم آیا ہم نے اس کو اس میں فٹ کر کے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، اگر مؤنث کی کیٹیگری میں فٹ ہو رہا ہے تو وہ مؤنث ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ مذکر ہے۔ اچھا، اب مذکر و مؤنث میں کچھ حقیقی مذکر ہوتے ہیں، کچھ حقیقی مؤنث ہوتے ہیں، جن کے بارے میں تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے دلہا، باپ، بیوی، دادی، نانا، یہ سب ایسے ہیں کہ عربی میں بھی آئیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو پہچاننے میں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم کچھ اور اسماء کی طرف جاتے ہیں، آگ، ہوا، گلاس، بوتل، میز، اب یہ سب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، کیونکہ یہ مذکر یا مؤنث ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا استعمال مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں کوئی جملہ بنا رہی ہوں، جیسے میں کہتی ہوں یہ کتاب، جس سے میں کہوں یہ میری کرسی ہے، اب یہاں پہ میری کرسی سے آپ کو کیا پتا چلا کہ میں مؤنث استعمال کر رہی ہوں کرسی کے لیے ورڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیونکہ اردو اور عربی 2 مختلف زبانیں ہیں، تو اگر ہم اردو میں کرسی کو مؤنث کہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں بھی کرسی کو مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگ ٹاپک پڑھ چکے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرسی ہے یہ مذکر ہے عربی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہی جاننا ہے کہ یہ جو باقی اسماء ہیں وہ مذکر استعمال ہوں گے یا مؤنث استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے پڑھا جنس کے ٹاپک کو، جنس میں مؤنث کے ٹاپک کو۔ مؤنث کی 2 اقسام ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ دادی، نانی، بیٹی، بہن، بیوی، خالہ، ٹھیک ہے۔ ان سب کے مقابل کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ اس کے بعد مؤنث غیر حقیقی کی پھر 2 کیٹیگریز ہیں، مؤنث سماعی، مؤنث علامتی۔ مؤنث علامتی وہ مؤنث ہے جس کے آخر میں گولتا پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسلمہ، صادقہ، کاذبہ، کافرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری جن کے بھی آخر میں گولتا پائی جاتی ہے وہ مؤنث علامتی ہیں، جیسے جنہ، آیا، غرفہ، کلیمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مؤنث سماعی میں سب سے پہلے تو 4 اشیاء کے نام آتے ہیں، شراب کا نام، ہوا کا نام، آگ کا نام، شہروں یا ملکوں کے نام۔ شراب کا نام، ہوا کا نام، آگ کا نام، شہروں یا ملکوں کے نام۔ اس کے بعد پیئرز والے پارٹس آف باڈی آتے ہیں جن میں قدم یعنی پاؤں، ید یعنی ہاتھ، اور کیا ہوتے ہیں، رجل یعنی ٹانگیں، ٹھیک ہے، اذن یعنی کان، عین یعنی آنکھیں، شفا یعنی ہونٹ۔ جو 2 ہمارے پیئرس میں پارٹس آف باڈی ہیں وہ مؤنث سماعی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ متفرق اسماء یاد کیے تھے جن میں ہم نے 5 ہی یاد کیے تھے، شمس، ارض، نفس، سما اور دار، ٹھیک ہے، ان کے میننگس آپ کو آتے ہیں۔ اچھا، اب جو اس میں فٹ ہو گیا وہ مؤنث ہے، جو اس پوری پکچر میں فٹ نہیں ہوا وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسم کو جو ہم نے دوسرے پہلوؤں کے اعتبار سے جانا، وہ دوسرا پہلو تھا عدد کا، ٹھیک ہے۔ عدد 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد، مثنیٰ یا جمع۔ واحد کہتے ہیں 1 کو، مثنیٰ کہتے ہیں 2 کو، اور جمع کہتے ہیں 2 سے زائد کو، ٹھیک ہے۔ عربی میں
دو کے لیے ایک الگ ورڈ یوز ہوتا ہے، جبکہ انگلش اور اردو میں ایسا نہیں ہوتا. اردو میں دو کے لیے جمع کا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں کہوں یہ 2 دروازے ہیں، یہ 3 دروازے ہیں، یہ 10 دروازے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا 2 سے یا 2 سے زائد سے. لیکن عربی میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں مثنیٰ کے لیے الگ سے کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس کوئی بھی اسم جب واحد آتا ہے اس کو مثنیٰ بنانے کا فارمولا کہ واحد اسم کو 2 جگہ پر کاپی کرنا ہے. پہلی جگہ پر آنی کا ساؤنڈ لگانا ہے اور دوسری جگہ پر آئینی کا ساؤنڈ لگانا ہے. ٹھیک ہے، آنی آئینی، آنی اور آئینی، یعنی آخری حرف پر زبر لگانی ہے، اور ایک جگہ پر الف اور نون زیر، دوسری جگہ پر آخری حرف پہ زبر لگانی ہے، اور یا اور نون زیر نی. ٹھیک ہے، جیسے مسلم ہے تو مسلمانی، مسلمینی، کافرانی، کافرینی، قلمانی، قلمینی، اور یہ مذکر مؤنث سب کا ایک ہی فارمولا ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ بنانے کا. اس کے بعد جمع بنانے کے لیے اب جمع کی 2 اقسام ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم، ٹھیک ہے، جو فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر جو بغیر فارمولے کے بنتی ہے. ٹھیک ہے، جمع سالم کیا ہے؟ جمع سالم یہ ہے کہ جمع سالم کی پھر 2 اقسام آتی ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. یعنی اب کوئی بھی آپ کے سامنے اسم آتا ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، پھر آپ اس کی جمع سالم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جمع مذکر سالم بنانے کا فارمولا کہ اس کو بھی 2 جگہ پر کاپی کرنا ہے واحد اسم کو، اور آگے اونا اور اینا کا ساؤنڈ ایڈ کر دینا ہے. یعنی آخری حرف پہ پیش لگا کر واو اور نون زبر نہ، اور دوسری جگہ پر آخری حرف کے نیچے آخری حرف پہ زبر لگا کر یا اور نون سے یا اور نون زبر نہ، آخری حرف کے نیچے زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ. ٹھیک ہے، جیسے مسلم ہے تو مسلمون، مسلمینا. مثنیٰ کے 2 ساؤنڈس آنی اینی، جمع کے 2 ساؤنڈس اونا اینا. آنی اینی مثنیٰ کے ساؤنڈ، جمع کے اونا اینا. اس کے بعد جمع مؤنث سالم، اچھا جمع مذکر سالم جو ہے یہ 99% صفات کی بنتی ہے. جمع مؤنث سالم تمام گولتا والے اسما کی بنتی ہے، اور اس کو بنانے کا فارمولا کہ گولتا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دیں. مسلمہ ہے تو مسلمات، غرفہ ہے تو غرفات، تلمیزہ شاگردہ کو کہتے ہیں، تلمیزہ ہے تو تلمیزات. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی گولتا والے حروف ہیں ان سب کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا دیں گے. اور پھر اس کے بعد جمع مکسر جو ہر کسی بھی فارمولے کے بغیر بنتی ہے، اور وہ بہت ساری ہمیں آتی ہیں، حد، حدود. ٹھیک ہے، یہاں صحیفہ، صحائف، یہ سب تو آپ کو آتی ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد اسم کا جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے وسعت. وسعت کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں 2 الفاظ آ جانے چاہیے، معرفہ اور نکرہ. اس میں ہم نے اسی طرح کیا جیسے ہم نے جنس کے ٹاپک میں مونس کو پڑھا، اسی طرح یہاں پہ ہم نے معرفہ کا پڑھ لیا. ٹھیک ہے، نکرہ کو ہم نے نہیں پڑھا. اور جو بھی ہمارے سامنے اسم آتا جائے گا ہم اس کو معرفہ کے پکچر میں رکھ کے دیکھتے جائیں گے، اگر فٹ ہو گیا تو وہ معرفہ ہے، نہیں ہوا تو وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کیا ہے کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جن میں سے ہم نے ابھی 5 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی قسم ہے اسم عالم. اسم عالم ہے کسی بھی شخص کا نام، خاص شخص کا نام، خاص چیز کا نام، خاص جگہ کا نام، جیسے کہ زید، عمر، مکہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے ضمیر، جو بھی کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے وہ ضمیر ہوگی، جیسے انا، میں، انتا، آپ، ہوا، وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں اشارہ، جو عربی میں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذا یہ، ذالکا وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں موصول، جو 2 جملوں کو آپس میں جوائنٹ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اور وہ 2 ہی ہیں، الذی
واحد کے لیے الذین اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الذین، ٹھیک ہے، یہ اس میں موصول ہے. اس کے بعد پانچویں قسم ہے معرف باللام، ٹھیک ہے. کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس ٹائپ کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کتاب ہے، کتاب نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے، یعنی الف اور الف زبر یعنی حمزہ اور لام، ٹھیک ہے. اس حمزہ کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، لام کو ہم لام تعریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کتاب سے الکتاب، قلم سے القلم، اور ظلمات سے الظلمات، نور سے النور، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اب یہاں پر ایک پرابلم ہے، جیسے المسلم اور النور. اب کہاں پر ہم نام کو پروناؤنس کریں گے اور کہاں پر نہیں کریں گے، اس کے لیے پھر ہم نے پڑھا حروف قمری، حروف شمسی، ٹھیک ہے. جو کہ بہت ہی سمپل ہے کہ ایک سینٹینس ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے. اس میں جتنے بھی لیٹرز آ رہے ہیں وہ سب جب بھی آئیں گے ہم لام پروناؤنس کریں گے. جیسے حق کا خوف عجب غم ہے. اب ہم کہتے ہیں الارض، ٹھیک ہے. خلق السماوات والارض، اب اس میں ہم لام کو پروناؤنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو لام کے بعد الف آ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے وہ حق کا خوف، اس میں الف ہے، اس سے ہم لام کو پروناؤنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب السماوات میں کیا ہے، آپ چیک کریں، حق کا خوف عجب غم ہے میں سین ہے نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ وہاں پہ ہم لام کو پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ٹوٹل 14 لیٹرز ہیں، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹوٹل 14 لیٹرز ہیں، اور یہ حروف قمری کہلاتے ہیں. جو ان کے علاوہ ہیں وہ بھی 14 ہیں، کیونکہ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کے علاوہ ہیں وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں. تو آپ کو جسٹ ایک سینٹینس یاد رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہاں پہ مجھے لام کو کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. اس کے بعد اسم کا چوتھا پہلو ہے اعراب کا، جس کو اسم کی فنیشنگ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہر اسم کا اعراب مختلف ہوتا ہے. اب اگر کوئی اسم واحد ہے، مذکر ہے یا مؤنث، تو ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم نے اسم کی ٹائپس پڑھی تھی اعراب کے اعتبار سے. اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، مرفوع، منصوب، مجرور، ٹھیک ہے. مرفوع اعراب وہ ہوتا ہے جس میں یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت رفع میں واحد کا اعراب 2 پیش کے ساتھ، اور حالت نصب میں واحد کا اعراب 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ. 2 زبر بھی آئیں گی، الف بھی آئے گا. اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ، جیسے مسلم ہے تو مسلمون، مسلمن، مسلمن، ٹھیک ہے. اس کے بعد مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ وہی ساؤنڈز ہی ہیں جو ہم مثنیٰ بناتے ہیں، یعنی مسلم کا مثنیٰ بنائیں تو مسلمانی، مسلمین، تو اعراب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو الگ سے کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو مسلمانی ہے یہ حالت رفع میں ہے، اور جو مسلمینی ہے یہ حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی مسلم کے مثنیٰ کا اعراب کیا ہوگا، مسلمانی، مسلمینی، مسلمین، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع مذکر سالم میں بھی آپ کو الگ سے کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بھی جو 2 ساؤنڈس ہیں اونا اور اینا، وہی اس کا اعراب ہے، ٹھیک ہے. یعنی مسلمون حالت رفع، مسلمین حالت نصب اور حالت جر دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع مؤنث سالم میں حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب اور حالت جر میں 2 زیر آتی ہیں. یہ تھوڑا اسپیشل کیس ہے کہ جمع مؤنث سالم میں حالت نصب میں 2 زبر نہیں آتی ہیں. یعنی اگر مسلمات ہے تو اس کا اعراب ہوگا مسلماتن، 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 ٹھیک ہے. مسلماتن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد جمع مکسر کا اعراب واحد سے بالکل سیم ہے کہ حالت رفع میں 2 زبر، حالت نصب میں حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر اور 1 الف، حالت جر میں 2 زیر، جیسے ابواب تو ابوابن، 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 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب واحد اور جمع مکسر میں آخر میں الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو حالت نصب میں، لیکن وہ کون سی دو صورتیں ہیں کہ جب آخر میں الف نہیں آئے گا؟ تو جب وہ ہے حالت نصب میں وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل مسلمہ ہے، تو جب ہم مسلمہ پہ اعراب لگائیں گے، واحد ہے، مؤنث ہے، مسلمتن، 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 ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمتن آئے گا تو وہاں پہ ہم بولتا ہے تو آخر پہ اعراب نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح جب حالت نصب میں الف اور حمزہ آئے، جیسے نساء، تو تب بھی ہم حالت نصب میں حالت نصب میں ہم الف نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ال والے اعراب پڑھے، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی اسم نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کیسے کرتے ہیں، اس پہ اعراب کیسے لگاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل مسلم ہے، تو جب یہ اس کے ساتھ ال لگا دیں، معرفہ ہو جائے گا المسلم، تو اب ہم اس کی فنیشنگ کیسے کریں گے؟ تو وہ اس کا رول یہ ہے کہ ال جو ہے وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، یا تو ال آئے گا یا تو تنوین آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ال لگ رہا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کا اعراب المسلم، المسلمہ، المسلمین۔ مثنیٰ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مثنیٰ میں تنوین آتی نہیں ہے، مثنیٰ سمپل ہے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، تو وہ ال کے ساتھ بھی یہی رہے گا، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، ٹھیک ہے۔ جمع میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، وہ مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ ہے تو اس میں تنوین نہیں ہے، تو اس لیے ال کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ویسے ہی رہے گا، المسلمونہ، المسلمینہ، المسلمینہ۔ اس کے بعد جمع مؤنث سالم جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے کیونکہ اس میں ہم 2 پیش 2 زیر استعمال کرتے ہیں، تو وہ جب مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن ہے تو جب ال آئے گا وہ ہو جائے گا المسلماتو، المسلماتی، المسلماتی۔ اور جمع مکسر میں بھی ایسا ہی ہے کہ تنوین چلی جائے گی، الابواب، الابوابا، الابوابی، ٹھیک ہے۔ اب کسی کا کوئی سوال، کسی کو کوئی بھی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھیں۔ سب کلیئر ہے؟ جی میم۔ اچھا بھائی، پھر اب میں سن لوں، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، اوکے۔ توبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ عدد کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ توبہ آواز آ رہی ہے؟ اوکے، عائشہ شوکت آپ بتائیے گا۔ میم عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اوکے، واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا بھی بتا دیں عائشہ۔ جی میم۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا۔ اسم کو ہم 2 جگہ پر پٹ کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد آخر حرف پر جو ہے وہ فتح لگا کر الف اور نون زیر کا اضافہ کریں گے پہلی سچویشن میں، مطلب پہلے حرف میں، اور دوسری جو ہوگی اس میں ہم آخری حرف پر فتح لگا کر اور اس کے لاسٹ میں یا اور نون زیر کا اضافہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ام واسبہ جی، معرفہ کی 5 اقسام کے نیمز بتائیے گا۔ معرفہ کے 5 اقسام ہیں: علم، اشارہ، اور کیا کہتے ہیں
جی علم، اشارہ اور علم ہے، اشارہ ہے اور ضمیر ہے. علم، اشارہ، ضمیر، ضمائر جس کو کہتے ہیں. اور ہوں علم، اشارہ، ضمائر ٹھیک ہے، اور کیا تھا؟ 2 رہ گئی. جی 2 رہ رہی ہیں. علم، اشارہ، ضمائر. یاد نہیں آ رہا. اوکے. طبع آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا عشرت آپی، آپ بتا دیں جو باقی کی 2 رہ گئی ہیں. اسم ضمیر، اسم موصول، ہوں اسم عالم اور اسم اشارہ. اس میں سے- عشرت، ہیلو، میم آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے. جی عشرت آپی ایک بار دوبارہ بتا دیں. میم اسم عشرت علم، آپی، جی اسم آگے. اشارہ، اسم ضمیر، ہوں اسم ہوں موصول اور الف لام ہوں والے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے. عائشہ ملک، آپ بتائیے گا کہ حروف قمری کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف قمری 14 ہے، حروف شمسی بھی 14 ہے. حروف قمری کون کون سے ہیں؟ حروف قمری میں حق کا خوف اجل غم ہے. ویری گڈ. اوکے. وجیحہ آپی، آپ بتائیے گا معرف باللام میں جو ہم حمزہ اور لام لگاتے ہیں ان کے نیمز کیا ہیں؟ حمزے وصل، جی الف، حمزہ، جی نون. حمزہ، جی حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور لام کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کو حمزے وصل اور لام کو لام ساکن. نہیں. لام حمزے وصل نہیں کہتے. نہیں. واسف جی آپ بتائیے گا، آپ کو یاد ہے محرم کہ ہم لام، لام کو کیا کہتے ہیں؟ محرم لام. معرف باللام تو اس کا نیم ہے، وہ تو پوری اس کا نیم ہے، پوری قسم کا نیم ہے. حمزہ الوصل کہتے ہیں حمزہ کو اور لام کو کہتے ہیں ہوں نہیں میں نے لکھا تھا پہلے. اچھا. عشرت آپ بتائیے گا لام کو کیا کہتے ہیں؟ میم معرب باللام، لام کیا تعریف، ہو سوری گیا آپ لوگوں کو؟ لام ہاں تعریف. ویری گڈ، شاباش. ہاں لام کو لام تعریف کہتے ہیں. ویری گڈ. اوکے. عائشہ اصغر، اچھا ابھی میں کچھ اسماء بولوں گی، آپ لوگوں نے نا ان کو چاروں اعتبارات سے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. عائشہ اصغر، آپ بتائیے گا. المزرعۃ، عائشہ اصغر. میم وہ ابھی جوائن کر رہی ہیں.
میرے پاس جوائنٹ شو ہو رہا ہے. اوکے چلیں عائشہ ملک آپ بتا دیں المزرعۃ کو چاروں اعتبارات سے. المزرعۃ المزرعتی المزرعتی. نہیں، چاروں اعتبارات مطلب یہ کہ جنس، عدد، وسعت اور آپ کے اعتبار سے بتائیں کہ یہ کیا کیا ہے. مطلب المزرعۃ مذکر ہے یا مؤنث، پہلے یہ بتائیں. یہ مونس ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیں عدد کے اعتبار سے کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. عائشہ ملک آپ سے پوچھ رہی ہوں. میم اس کا کیسے مطلب وہ کریں بتانے کے لیے. المزرعۃ اس کا میننگ ہے کھیتی. دیکھیں نا، آنی اینی کا ساؤنڈ نہیں آ رہا تو مطلب مثنیٰ نہیں ہے، اونا اینا کا ساؤنڈ نہیں آ رہا تو مطلب جمع مذکر سالم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میم آت کا ساؤنڈ لاسٹ پہ نہیں آ رہا تو جمع مؤنث سالم بھی نہیں ہے. واحد. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ. نکرہ. المزرعہ نکرہ ہے. نہیں معرفہ ہے معرفہ. ٹھیک ہے، اوکے میں نے لفظ بولا تھا المزرعۃ، اور آپ کے اعتبار سے کیا ہے. اور عدد کے اعتبار سے یہ مرفوع. عدد کے اعتبار وہ اعراب کے اعتبار سے ہے. سوری عدد عرب کہتے کے ہیں کاؤنٹنگ کو. اعتبار سے. اوکے عائشہ اصغر آپ پارٹیسپیٹ کریں گی. عائشہ اصغر. میم نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے تو مجھے آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی. پہلے کلاس بہت مشکل سے میں نے جوائن کی ہے. اوکے عشرت آپ کیجیے گا. اخوانن کو چاروں اعتبارات سے پہچانے. اخوان جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے. اس کے ہم بعد وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، اور ہم اعراب کے اعتبار سے یہ اخوان وہ رفع ہے، اور ہم کیا رہ گیا ہے، عدد کے اعتبار سے یہ جمع ہے، جمع مکسر، جمع مکسر جی. ویری گڈ. اوکے ام واسع باجی جی آپ بتائیے گا. غرفاتن چاروں اعتبارات سے کیا ہے. غرفاتن غرفات. جی یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، اور ویسے مرفوع ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور یہ نکرہ ہے، اور ہم یہ جمع مکسر. جمع مکسر ہے غرفاتن. سوری نہیں آخر یہ میں جمع، لکھو لمبی تار. ہاں کون سی جمع ہے، یہ جمع کون سی سالم جمع ہے. ہے، یہ جمع سالم جی جمع مؤنث، جی جمع مؤنث سالم ہے. ویری گڈ. اوکے وجیہہ آپی. جی لسان سسٹر. لسان لسانینی کو چاروں اعتبارات سے پہچانے. ہے. جی لسان لسانینی. لسانین دو دو اس کو کہتے جمع کو. جی ہیلو
जमा को जी जमा को एक मिनट, आप इसको सारे दोबारा से बताइएगा। लिसान क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस? लिसान मुज़क्कर। ठीक है, अदद के एतबार से लिसान नईनी आईनी का साउंड आ रहा है, क्या है अदद के एतबार से? लिसान है जमा। नहीं, जमा का साउंड ऊना या ईना होता है, ये जमा मुकस्सर भी नहीं बन रही है। लिसान नईनी। जमा सालिम। आप दूसरी कर लें, अच्छा मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। अच्छा, हम्म, जी आयशा शौकत, आप बताइएगा लिसान नईनी अदद के एतबार से क्या है? मुसन्ना। ठीक है, और वसत के एतबार से? नकीरा। ओके, और आराब के एतबार से? ये मुसन्ना मंसूब और मजरूर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। चलें ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तोबा, आवाज नहीं आ रही। चलें ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।